is taking that right Abi from us simit today. gelsin. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں فوکس ود سجاد حسین. ناظرین، ترکی کی بات کی جائے تو آپ کو اوٹومن امپائر کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ یاد آ جاتا ہے، اور قسطنطنیہ کے اندر 14ویں صدی عیسوی کے اندر جو سلطان الفاتح نے حملہ کیا تھا وہ بھی آپ کو یاد آ جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی اور مختلف ممالک جو ہے اسلامی وہ آزاد ہو گئے، اور اس میں سعودی عرب اور ترکی یہ بھی علیحدہ علیحدہ حکومتیں یہاں پر قائم ہوئی. ترکی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو مارشل لا کا جو تاریخ ہے یہ بھی کئی بار دہرائی گئی. ابھی ریسنٹ جو طیب اردگان صاحب ہیں ان کی حکومت کئی دہائیوں پر مشتمل ہے. ان کو ایک ایسا بلاک نظر آ رہا ہے جو کہ اسلامی بلاک کے ساتھ مل سکتا ہے، لائکا رشیا اور پاکستان، چائنا. لیکن اگر دوسری طرف بات کی جائے یورپ کی، امریکہ کی اور اسرائیل کی، وہ کسی حد تک یہ نہیں چاہتے کہ اس ترکی کے اندر جو طیب اردگان کی حکومت ہے یہ زیادہ پائیدار رہے یا زیادہ عرصے تک چلے. امریکہ کی تاریخ دیکھی جائے تو اس نے مختلف ممالک کے اندر جو رجیم چینج آپریشنز ہیں اس میں انہوں نے حصہ لیا. اس کی مثال یہ بھی ہے کہ کس طرح انہوں نے شام کے اندر جو بشار الاسد کی حکومت تھی اس کو گرایا، اور وہاں پہ ایک جو وہاں پہ مسلح گروپ تھا اس کی حکومت کو انہوں نے قائم کیا. ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب نے یہ ابھی بیان دیا ہے کہ وہ جو سیریا کا جو بھی قرضہ ہے اس کو اتارنے میں شام کی مدد کریں گے. تو اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ دو بلاکس بن چکے ہیں. اس کے اندر جو آنے والے دنوں کے اندر اگر لڑائی ہوتی ہے خدا نہ خواستہ تو ترکی بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. ترکی کے اندر شیطانی مظاہروں کے پیچھے کون ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ ترکی کے اندر انقرہ سے لے کر اور اس کے دوسرے شہروں تک جو وہاں کے میئر ہیں ان کی گرفتاری پر جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ان کی میئر اکرم امام اوگلو، ان کی گرفتاری پر بے شمار پروٹیسٹ جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور ان مظاہروں کے اندر اتنی شدت اختیار کر گئے ہیں وہ مظاہرے کہ سیکورٹی فورسز، وہاں کی پولیس اور آرمی اور عام لوگوں کے مابین بھی بہت سارے کلیشز آپ کو دیکھنے میں ملے ہیں. اسی طرح 2 دہائیوں تک جو ان کا اقتدار ہے وہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خطرے میں پڑ رہا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ طیب اردگان جو ہے وہ ایک سیاہ و سفید کا مالک بن چکا ہے. لیکن ہمیں فیکٹس پر تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 کے اندر ایک کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس کے تحت جو مارشل لا تھا اس کی ناکام کوشش ہوئی. اس کے اندر بے شمار ان کے جو جرنیل ہیں اور جو آرمی کے لوگ ہیں وہ پکڑے گئے اور ان کو پھانسیاں بھی دی گئیں. اسی طرح آپ نے یہ بھی مناظر دیکھے ہوں گے جو ٹینک سڑکوں پر آئے اور اس کے اندر لوگ جو ہے وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور انہوں نے طیب اردگان کی جو جمہوری حکومت ہے اس کو سپورٹ کیا. 2017 کے بعد اچانک سے نمودار ہوئے ہیں جی جو میئر ہیں استنبول کے اکرم امام ووگلو، ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور ان پر کچھ الزامات ہیں کرپشن کے، اور اس کے علاوہ ان پر دہشت گردی کے بھی الزامات لگائے گئے ہیں. اتنے بڑے پیمانے پر احتجاج جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں. لیکن امید کرتے ہیں کہ طیب اردگان جو ہے ان پر قابو پا لیں گے. 5 بڑے شہروں میں جو قیادت ہے ریپبلکن پیپلز پارٹی کی وہ کر رہے ہیں، اور جو میئر ہیں اکرم امام، ان کے حق میں وہ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں. اور ابھی تک بھی حالات وہاں پر کافی کشیدہ ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں. 2028 کے انتخابات کی تیاریاں ترکی کے اندر عروج پر ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے یہ طیب اردگان کا تختہ الٹنے کے لیے بھرپور تیاری کی جا رہی ہے. وہ اس لیے کہ یہ دیکھا جا سکے کہ طیب اردگان جو ہے وہ کسی طرح سے 2028 کے انتخابات میں صدارتی امیدوار کے طور پر نہ آئیں اور نہ ہی ان الیکشن کو وہ جیتے. تو اس لیے انقرہ، استنبول سمیت مظاہرے ہو رہے ہیں. اس کے اندر 2013 کی بغاوت کو بھی ایک دفعہ بغاوت ہوئی تھی، اس میں بھی کچلا گیا. اس کی تاریخ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو 1960 میں جنرل کمال گروسل نے وزیر اعظم عدنان مینڈرس کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی تھی. ملک میں اذان پر پابندی عائد ختم کی گئی، اور 1971 میں بھی اسی طرح کی ایک کوشش کی گئی جس کے اندر جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا گیا، اور 1980 میں بھی وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا. اسی طرح اگر ترکی کی بات کی جائے
تو یہ جو تاریخیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو یہ پاکستان کے جو کچھ مارشل لا ہیں وہ بھی ہمیں یاد آ گئے ہیں، جو کہ 1950s کے اندر جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا، اور اس کے بعد 80s میں جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا، اور پھر 1999 کے اندر جنرل پرویز مشرف کا مارشل لا۔ تو یہ تینوں مارشل اللہ کی اگر ڈیوریشن ہم بات کریں پاکستان کے حوالے سے، تو تقریباً 30 سال بنتے ہیں۔ پاکستان نے بھی جو ہے وہ مختلف مارشل اللہ دیکھے ہیں۔ اس کے اندر کچھ تو پاکستان نے پروگرس بھی کی، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان مارشل لاؤں سے جمہوریت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور خاص طور پر جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے اس کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ان مارشل لاؤں کے درمیان جو ہے وہ کافی سارے لیڈر جو ہیں، جو جمہوری لیڈرز تھے، وہ بھی پاکستان نے کھوئے ہیں۔ پاکستان چونکہ ترکی کا بڑا اچھا دوست ہے، ان کے بڑے اچھے روابط ہیں آپس میں حکومتوں کے، جہاں نہ صرف ان کا آنا جانا، ان کے دورے، ان کی تجارت بھی ہے۔ ابھی ریسنٹ طیب اردگان نے پاکستان کا دورہ بھی کیا 2024 کے اندر، اور انہوں نے ایک جو گاڑی ہے وہ بھی گفٹ کی، جس کو الیکٹرک کار کہا جاتا ہے، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ فیوچر ہے ترکی کا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ایسا پوٹینشیل ہو، اور پاکستان بھی کوئی ایسی گاڑی بنائے جو الیکٹرک ہو، اور پوری دنیا کے اندر وہ لوگ اس کو استعمال کریں۔ پوری دنیا میں نہ ہی صحیح، ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر تو اس گاڑی کا استعمال ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر دونوں ممالک کی آپس کی عوام کی بات کی جائے تو یہ بھی بڑے کھلے دل رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور اگر کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اگر ٹرکی کا وزٹ کرتا ہے تو وہ کھلے دل سے ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور پاکستان بھی اپنے جو ترکی بھائی ہیں، جو مسلم بھائی ہیں، ان کو بڑے کھلے دل کے ساتھ ویلکم کرتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ترکی ہے، اس کی جو گورنمنٹ ہے ترکیہ کی، یہ جاری رہے، اور وہاں پر کسی قسم کے کوئی کلیشز نہ ہوں، کیونکہ جتنے مضبوط ہمارے ہمسائے ممالک، برادر ممالک ہوں گے، اتنا ہی مضبوط پاکستان ہوگا۔ اس ولاگ سے متعلق کوئی بھی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ اس کے اندر کوئی پوائنٹ ریز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن کے اندر اس پر ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔